سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں ما آمنت قبلہم من قریہ، ان سے پہلے تو کوئی بستی ایمان نہیں لائی کہ اہلکناہا، جس کو ہم نے ہلاک کیا ہو. افہم یؤمنون، کیا یہ ایمان لائیں گے؟ ان کا ایمان لانے کا پروگرام ہے. اس سے بیشتر تو معجزات مانگنے والوں نے کبھی معجزہ دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا. تو کیا یہ معجزات اس لیے مانگ رہے ہیں کہ سچ مچ یہ کلمہ پڑھنے کی رائے رکھتے ہیں؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا. کفار مکہ کا ایک اور سوال تھا کہ اگر پروردگار عالم نے کسی نبی یا رسول کو نبوت یا رسالت عطا فرما کے بھیجنا ہی تھا تو یہی چاہیے یہ تھا کہ وہ کوئی فرشتہ ہوتا، انسان نہ ہوتا، ہم آسانی کے ساتھ اس کی پیروی کر سکتے. تو اللہ کریم رہا کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں مگر مرد بھیجتے رہے، نوحی الیہم، جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے. فاسألوا اہل الذکر، چونکہ انہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تھا یا باقی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تھا کہ
کہ ان کی ہسٹری کیا ہے، وہ کون تھے، ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی صورتحال کیا ہے، ان کا دستور و منشور کیا تھا. اس سوال کے مشیر اور لیگل ایڈوائزر علماء یہود تھے اور علماء نصارہ تھے. اس لیے علماء تفسیر نے اس جگہ کا اس وقت اس کے معنی یہ تھے کہ تم ان اہل ذکر سے پوچھو، ان علماء یہود اور علماء نصارہ سے پوچھو. آج کی تاریخ کیا علماء یہود اور کیا علماء نصارہ مراد ہیں یا علماء ربانی مراد ہیں، یہ تفسیر میں عرض کرتا ہوں. لیکن اس وقت روئے سخن ان کی طرف ہے جن سے انہوں نے اطلاعات فراہم کر کے سرکار سے سوال کیا تھا کہ اگر تمہیں خود کو پتہ نہیں کہ نبی یا رسول صورت انسانی لے کر آتے ہیں کہ غیر انسان ہوتے ہیں، اگر تمہیں خود کو پتہ نہیں نا تو جن کے مشورے سے تم نے یہ سوال کیا ان سے پوچھو. یہ اپنے آپ کو اولاد انبیاء کہتے ہیں، اگر وہ انسان نہیں تھے تو یہ اولاد کس طرح ہوئی ہے ان کی؟ اگر ان کا انسان ہونا نبوت کے لیے امر مانے نہیں تو لاکھوں کے حساب سے اگر آگے نبی صورت انسانی لے کر کے آئے ہیں ان پر یہ اعتراض نہیں ہوا تو سرکار کے صورت انسانی پر کیوں ہے؟ اگر تم خود نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. وما جعلناہم جسدا، یہ ان کا ایک اور سوال تھا کہ اگر بالفرض صورت بشری لے کر کے آئے تھے تو بشری تقاضے تو ساتھ نہیں لانے چاہیے تھے. کھانے پینے سے پاک ہوتے کا کھانے پینے سے پاک ہونے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ضروریات نبوت میں سے ہے؟ یہ نبوت کے ضروریات میں سے نہیں ہے. جتنے بھی نبی اترے وہ بے جان ڈھانچے نہیں اترے. وما جعلناہم جسدا، ہم نے ان کو ڈھانچہ بنا کے نہیں بھیجا کہ لا یاکلون الطعام، جو کھانا نہ کھاتے ہوں. وما کانوا خالدین، ان کا یہ خیال تھا کہ کھانا پینا یہ لوازماتی زندگی میں سے ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ محتاج ہوتا ہے تو نبی کو محتاج ہونا یہ کہاں اس کی شان کے لائق ہے. اور پھر جو محتاج ہوتا ہے اس کو پھر مٹ جانا بھی ہوتا ہے. تو دنیا سے چلے جانا یہ نبوت کی شان کے خلاف ہے. رب نے کہا دنیا سے چلے جانا یہ اور ہے، مٹ جانا یہ اور ہے. وہ اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے نہیں تھے. وہ ماکان و خالدین، وہ اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے نہیں. یہ ٹرانزٹ کیمپ ہے، اس میں وہ آ کے ٹھہرے، لوگوں کو پیغام دیے چلے گئے. پرماننٹ ٹھہرنے کی جگہ ہے ہی نہیں ہے. ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان سے وعدہ پورا کر دکھلایا. یعنی جو انبیاء و مرسلین علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے قوموں سے گفتگو کی، خطاب کیا، ان کو پند و نصیحت کی اور یہ بتلایا کہ اگر تم باز نہ آئے تو مورد عذاب قرار پاؤ گے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ جو تمہارا دامن گیر ہوگا اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی، وہ بچائے گا. یہ وعدہ تھا. ان کے مقابل کو ہلاک کیا، ان کے ساتھیوں کا بیڑا پار کر دیا. ہم نے ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھلایا. اور جن جن کے بارے میں ہم نے چاہا ہم نے ان کو بھی بچا لیا. اہلکنا المسرفین، اور حد سے بڑھ جانے والوں کو ہم نے ہلاک فرما دیا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے فضائل ہیں، تمہارا اس میں ذکر ہے، یا تمہارے واسطے اس میں ہدایت ہے، یا تمہارے لیے اس میں قانون و دستور ہے، یا جس میں تمہاری زندگی کے نشیب و فراز کا ذکر ہے، تمہاری یہ تاریخ زندگی اور تمہارے آباء و اجداد کا تذکرہ ہے. افلا تعقلون، کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ بندہ پڑھنے گیا ہی نہ ہو اور اقوام عالم کی ہستیوں کہتا چلا جائے، گھر والوں کو حالات پتہ نہ ہو، اس کو پتہ ہو؟ یہ اس کی صداقت نبوت کے لیے کافی دلیل نہیں ہے کیا؟ قسمنا من قریۃ، اور ہم نے کتنے ہی، یہ کم تکسیریہ کہلاتا ہے کثرت کے بعد، کتنی ہی بستیاں ہم نے چورا چورا کر کے چھوڑ دیا. قاف صاد میم کے ساتھ قسم آتا ہے، اس کے مراد دھجیاں بکھیر دے، برخچے اڑا دے.
टुकड़े करके रख देना, पीस के रख देना। और एक कज़म लफ्ज़ है, कज़म, कज़म के माना शकन डालना, शिकस्त डालना, किसी चीज के टूट फूट के तक उसका पीछा करना, लेकिन उसके पुर्जे जुदा न करना। तो यही माना फसम का भी है। फसम और कसम और कज़म, ये तीन लफ्ज तोड़ने फोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो इंतहाई मुबालगा मुराद हो, धचियां बखेर देना, पुर्जे उड़ा देना, पुर्जा पुर्जा कर देना, उस कसम इस्तेमाल। कितनी ही बस्तियां हैं जिनके पुर्जे करके हमने छोड़ा, धज्जियां बखेर दी, परखचे उड़ा दिए। और कानत ज़ालिमतन, ऐसी वो बस्तियां थी जो जुल्म करने वालों की थी। ये मजाज मुरसल है। जिस वक्त के ज़र्फ कह के मज़रूफ मुराद हो, जैसा नहर बह रही है, कहते हैं नहर बहने का काम तो पानी करता है, नहर तो नहीं बहती। जब खोद रहे थे पूछा क्या खोद रहे, कहते नहर खोद रहे हैं, तो नहर उस गली का नाम है। अब बहते वक्त कहते हैं नहर बह रही है, नहर कह के पानी मुराद लेना, इसका नाम है मजाज मुरसल। जैसा कि परनाला बह रहा, अब पूछो परनाला किस बात चीज का नाम है। जब कोई लकड़ी का परनाला या लोहे का परनाला बना रहा था, पूछो क्या बना रहे हो, परनाला बना रहा। बेन का काम तो पानी करता, बरसात का पानी है या और गटर का पानी वो आ रहा है, लेकिन परनाला बह रहा है ये कह के पानी मुराद लेना, इसका नाम मजाज मुरसल है। ये कहना बस्तियां जालिम थी, बस्तियां कह के, बस्ती तो उस जगह का नाम है, उन मकानात का नाम है जहाँ इंसान रहते हैं। तो वो मकानात तो जालिम नहीं थे ना, उनके रहने वाले जो थे वो जालिम थे। तो बस्तियां कह के बस्तियों वाले मुराद ले लेना, इसका नाम मुजालिम। जो जालिम थी वो अंशाना बादा कौमन आखरी, उनके बाद जब उनको मिटा दिया तो फिर हमने दूसरी संगतें, दूसरी जमातें, दूसरी कौमें, दूसरी कम्युनिटीज हमने पैदा फरमाई। फलम्मा अहस्सू बअसना, जिस वक्त उन्होंने हमारे अजाब का एहसास कर लिया, जिस वक्त उनको वाक़यात की दुनिया में हमारा अज़ाब नाज़िल होता हुआ नजर आया, तो उस वक्त इज़ाहुम मिन्हा यरकुदून, तो वो अचानक वहां से घोड़ों को, सवारियों को महमेज लगा रहे थे। जो शाहसवार घोड़ी पर सवार होता है, उसकी एड़ी के पीछे दो शाखों वाला एक लोहा लगा हुआ होता है। उसको अरबी, फारसी, उर्दू तीन जुबानों में महमेज कहते हैं, अंग्रेजी में उसको स्पर कहते हैं, SUPR, स्पर। जो घोड़े पर बैठा उस शाहसवार इस तरह करके एड़ियां लगाए ना, तो वो दो शाखें उसको चुभती हैं, तो जितनी ताकत घोड़े में होती है उतना तेज दौड़ता भागता है। तो स्पर करना के मान होते घोड़े को तेजी से दौड़ाना। अचानक वो अपनी सवारियों को तेजी से दौड़ा रहे थे, इसको कहते हैं कनाया। जब कोई लफ्ज बोल के हकीकी माना मुराद न लेना, उससे जो माना लाजिम है वो मुराद लेना। रकस के असली माना तो एक स्पर, लेकिन जब स्पर किया जाए तो तेज दौड़ता है, तो सपर लगाने से तेज दौड़ना लाजिम है। तो सपर कह के, रक्स कह के तेज दौड़ना या तेजी करना मुराद लेना, इसका नाम है कनाया। इसको अंग्रेजी में मिटाना भी कहते हैं। तो अचानक वहां से वो तेज तेज भाग रहे थे। जब अज़ाब इलाही की आमद देखी तो बजाय तौबा करने के भागने की ट्राई की। उनको ये नहीं पता कि ग़ज़ब इलाही की ये सोल्यूशन नहीं है। ला तरकुदू, अब मत जल्दी करके भागो। वर्जिउ इला मा उतरिफ्तुम फीह, उसकी तरफ तुम वापस लौट के आओ जिसमें तुम्हें खुशहाली दी गई थी, जिसमें तुम्हें सहूलतें फराहम की गई, फैसिलिटीज फराहम की गई थी, उधर वापस आओ। अब छोड़ के क्यों जाते हो? 25-25 साल मोर्गेज दी हुई है, अचानक कोई ललकार पड़ी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने हाथों से तो भागता है जानबूझ के। कहीं इतनी मेहनत की हुई है, जाता किधर है? अब ठहर। वो मसाकिनकुम, और अपने घरों की तरफ वापस लौट के आओ। लअल्लकुम तुसअलून, ताकि तुमसे सवाल किया जाए। सवाल के मुतअद्दिद माना है वो मैं तफसीर में इंशाअल्लाह, ताकि तुमसे पूछा जाए, तुमसे मांगा जाए। पूछना और मांगना दोनों मुराद है।
قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، انہوں نے کہا ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری ہلاکت ہو، ہم لوگ ظلم کرنے والے تھے، حد سے بڑھنے والے تھے. فما زالت تلک دعواہم، ان کی لگاتار یہی پکار رہی کہ ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہم مر چلے، ہائے ہم بچ نہیں سکتے، انا کنا ظالمین، آج ہم مانتے ہیں کہ ہم واقعی ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں. فما آگے فرمایا حتی جعلناہم حصیدا خامدین، حتیٰ کہ ہم نے ان کو چری ہوئی کھیتی بنا دیا، کٹی ہوئی کھیتی بنا دیا. جس سے انگریزی میں ٹو ہارویسٹ استعمال ہوتا ہے نا، فصل کی کٹائی کے لیے، اسی طریقے سے عربی زبان میں آتو حقہ یوم حصادہ، عشر کے بارے میں جو آیت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کا حق اس کی کٹائی والے دن ادا کرو. فارسی میں اس کو درودن کہتے ہیں، فصلوں کی کٹائی کرنا، اور عربی میں اس کو حصاد کہتے ہیں، انگریزی میں ہارویسٹ کہتے ہیں. تو حصید میں ہارویسٹڈ یعنی کٹی ہوئی کھیتی بنا دیا. تو یہ استعارہ ہے، اس کو میٹافور انگریزی میں کہنا چاہیے، استعارہ. جب معنی حقیقی اور معنی مجازی میں تشبیہ کا تعلق ہو اس کو کہتے ہیں استعارہ. جیسا کہ آپ کہتے ہیں اس کا چہرہ چاند کی مانند ہے، تو اب بیچ میں سے چہرے کو نکال دیں، جس کے چہرے کو چاند کی مانند کہا ہے اس کو عین چاند سمجھنے لگ جائیں، اور چہرے کی جگہ چاند کا لفظ استعمال کرنے لگ جائیں. یہ مانگ کر آپ نے لفظ استعمال کیا ہے. چاند آیا تھا، ماں کہ میرا چاند آیا تھا، میرا چاند گیا تھا، اصل اس کی اسے پتا ہے کہ چاند وہی ہے جو آسمان پر ہے. میرا بیٹا محبت کی وجہ سے مجھے چاند کی مانند لگتا ہے. تو اصلی معنی کیا ہے چاند کو؟ جو آسمان پر ہے. مجازی معنی کیا ہے؟ جو خوبصورت بیٹا ہے. اس کا نام ہے استعارہ. یہ استعارہ استعمال، ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی بنا دی ہے، یعنی کٹی ہوئی کھیتی کی مانند بنا دی ہے. جس وقت کھیتی کاٹ لی جاتی پیچھے ٹھونٹ رہ جاتے، اس کو کوڑیاں پنجابی میں کہتے ہیں، اسٹمپ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹمپس. تو وہ کٹی ہوئی فصل جو ہے پیچھے چھوٹے چھوٹے ٹھونٹ رہ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں اس طرح ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں لیکن شکل مرد تھا یا عورت. فصل کٹی ہوئی ہو نا، پتہ نہیں چلتا کہ اس پودے کی ہائٹ کتنی تھی، والیوم کتنا تھا، اوپر خوشے کیسے لگے ہوئے تھے، اس کے ساتھ پھل کتنا لگا ہوا تھا. اس سے بندے ان کے دھجیاں بکھیر دی ہیں. اب انسانی ڈھانچے، ان کی ہڈیوں کی بناوٹ دیکھو تو اناٹومی فزیولوجی بتاتی ہے کہ یہ انسانوں کے ڈھانچے ہیں، لیکن یہ کہ یہ مرد تھا کہ عورت کچھ نہیں پتہ چلا. ان کو کٹی ہوئی کھیتی بنا دیا، خامدین ان کو بجھے ہوئے بنا دیا. آگ لگی ہوئی ہے نا، ایسا پتہ چلتا پوری دنیا ابل پڑی ہے، اچانک آگ بجھ جائے پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کوئی تھا. یعنی وہ انسانوں کی بستیاں جو پورے جھوپڑوں پر سجے ہوئے مکان اور باقی لوازماتی زندگی اور دولت سانپوں کی طرف پھنکار رہی ہے، وہاں جناب ان کو ہم نے اس طرح کر کے چھوڑ دیا جیسا بجھی ہوئی آگ ہوتی. یہ ان آیات طیبات کا جیسے لفظ ترجمہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سبق میں یہ بات گزری تھی کہ یہ نبی ہمارے جیسے آدمی ہیں، اس پر گفتگو ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہے تو. اور یہ کرتے کرتے نبی پاک علیہ السلام کی جو ظاہری صورت ہے اس پر تبصرہ کرتے کرتے سرکار پر وہی جو نازل ہو رہی تھی، نازل ہونے والی، وہی تک انہوں نے گفتگو کی. ان کا یہ تو جتنی باتیں یہ کر رہا ہے اضغاث و احلام، یہ بکھرے ہوئے خواب ہیں. بکھرے ہوئے خواب تو کچھ کا کچھ ہوتا ہے، تو بکھرے ہوئے خوابوں کا تو کچھ سر پاؤں نہیں ہوتا. یہ بکھرے ہوئے خواب ہیں کہ ایک انسان اٹھ کے پوری دنیا کو قانون میراث دیتا ہے، تو پوری دنیا قانون میراث میں چکر کھا کھا کے آخر اس کی بات پہ آ جاتی ہے، مانتی ہے کہ اس نے قانون میراث جو بنا وہ ٹھیک بنایا. قانون ازدواج میٹریمونیل لا، بیوی اور میاں کے تعلقات کے بارے میں ایک توازن سرکار نے دیا ہے. آپ اگر قانون کا کوئی جاننے والا ساتھی بیٹھا ہوا ہے تو آپ بے شک اس پر غور کر لیں. کوئی بھی آدمی سارے قانون کا ماہر دنیا میں گزرا ہی کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے، نبی پاک کے خاص غلاموں کے.
حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک اسپیشلٹی محدثین ذکر کرتے ہیں کہ سرکار کا خضو ثلثی دینکم من ھذہ الحمیرہ، اس چھوٹی سی گوری سے 2/3 آف ٹوٹل ریلیجن، پورا دین جو ہے اس کے 2/3 اس سے سیکھو. تو پورے دین کی 2/3 کا یک وقت عالم امت میں اور کوئی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اندازہ کریں یہ کتنی بڑی کوالیفیکیشن ہے. ان کو کہنا کہ یہ بکھرے ہوئے خواب ہیں. جس آدمی نے جو علم الجرائم دیا ہے تو پوری دنیا مانتی ہے کہ جرائم کو جسے اسلام نے ٹریس کیا کسی نے نہیں کیا. نظام عقوبات، کریمنالوجی اور پینالوجی دونوں ایک ہی آدمی نے سسٹمٹائز کیے ہیں. آج آپ سجان سامنین میں گزرا ہے جورسپروڈنس کا عالم، اس کے بغیر کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اس ملک میں اصول قانون کا عالم نہیں گزرا. سجان سامن نے پہلی مرتبہ یہ قانون کو مدون کرنے میں ایک ضابطہ دیا، مگر نبی پاک علیہ السلام کسی اسکول کالج میں داخل ہی نہیں ہوئے. اصول قانون دیا کہ آج پوری دنیا چکر کھاتی ہے ہر بارے میں اس اصول قانون کو. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ مفکر اسلام پیر سید عبد القادر جیلانی. ماشاءاللہ ہے کہ قرآن مجید سے مسلمان رابطہ ہی نہیں کرتا. 2-4 شعر تقریروں میں سن لیے، وہ بھی اللہ انہیں سلامت رکھے جو شعر بھی پڑھ سکتے ہیں. ان کے ذریعے سے دین کا ایک بڑا حصہ زندہ رہا ہے، لوگوں میں ایک اسلام کی آرزو زندہ رہی. شاید یہ نہ ہوتے تو ہمارے پاس جتنا اسلام ہے یہ بھی نہ ہوتا. 10 صورتوں والے لوگوں کا لوگ گلا کرتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں کہتے شکر ہے یہ 10 صورتوں والے لوگ بھی تھے جنہوں نے اسلام کو کسی نہ کسی پیمانے پر زندہ رکھا. جو زندہ ہے ان کی زندگی میں برکت پائے، اللہ ان کی قبریں روشن کرے. کہ جنہوں نے 10 صورتوں کے ذریعے سے قرآن مجید کی ایک آرزو تو دل میں زندہ رکھی ہے، مگر اصل بات یہ ہے قرآن مجید کو براہ راست سمجھنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا معمول یہ تھا کہ 10 آیتیں کم از کم حفظ کرنی. 10 آیتیں حفظ کرنے کے بعد 10 آیتوں کا ترجمہ تفسیر سمجھنا. اس طرح ترتیب بار سارا قرآن مجید تیار کرنا. جو ایجوکیشنل پالیسی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلی مرتبہ سسٹمٹائز کی گئی ہے، اس کو ترتیب دیا گیا. اس میں کمیشن کے جو اعلیٰ افسران تھے نا، ان کو بھرتی کرتے وقت پہلے جو گریجویشن تھی وہ قرآن تھا، اور اس میں گریجویشن کے بعد پھر کیا تھا ان کا کمپٹیشن ہوتا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ تلاوت کس کی اچھی ہے. اس کمپٹیشن میں جو پاس ہو جاتے اب اس کو دیکھنا ہے کہ فہم قرآن کس کا زیادہ اچھا ہے. اس میں پھنس ہو جاتا ان کو کہتے ہیں احکام القرآن، لیگل اسپیکٹ آف دا ہولی قرآن. قرآن نے جو قانون کے بارے میں آیات دی ہیں ان کے بارے میں وہ کل 500 آیات ہیں. تکرار کو عذر کرو 300 ہیں. 300 آیات اور 3000 احادیث. پوری اسلامک لا کی بلڈنگ اس پہ کھڑی ہے. اور پوری دنیا کا کوئی قانون عمل اگر میں نہ کروں، آپ نہ کریں، میری بدبختی یہ آپ کی ہے. لیکن جہاں تک قانون کی تکمیل کا سوال ہے، پوری دنیا اس بات کو مانے ہی مانے کہ اسلام جیسا جامع قانون دنیا میں نہ پہلے کبھی آیا نہ آج کبھی ہے. اس میں پاس ہو جاتے. اس بات کہتے ہیں کہ عقیدے میں جو عقیدے سے تعلق رکھنے والی آیتیں ہیں ان کو کون زیادہ بہتر جاننے والا ہے. اس میں پاس ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب دیکھنا کہ جو آپس میں ریپگننس، ڈائیکوٹمی، تعارض، کنٹرڈکشن، جن آیتوں میں بظاہر کنٹرڈکشن نظر آتی ہے لیکن کنٹرڈکشن قرآن میں نہیں ہے. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں کنٹرڈکشن ہوتی ہے. اس میں کوئی ریپگننس، کوئی ڈائیکوٹمی، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. جو ہے وہ بندے کی سمجھ میں ہے. بندہ جو اپنی سمجھ کی اصلاح کر لیتے ہیں اس میں کوئی کنٹرڈکشن اسے نظر نہیں آتی. ایک اکیلی ذات ہو کر کے یہ قانون دیا ہے اور کیا اس کے بعد پھر کرتے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل کون اچھا کرتا ہے. اب اس کے بعد یہ دیکھنا کہ جو دفاع کے بارے میں آیات ہیں ان کو کون زیادہ بہتر جانتا ہے، جہاد کے بارے میں آیات کو کون بہتر جانتا ہے. تو کمپٹیشن کرتے 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 قرآن مجید کے ہر پہلو کو چھانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے دور کا جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر بہترین ہے، جو جنگی جرنیل ہے وہ جرنیل بہترین ہے.
جو عالم ہے وہ عالم بہترین ہے، جو قاضی ہے وہ قاضی بہترین ہے، جو جج ہے وہ جج بہترین ہے، جو مفتی ہے وہ مفتی بھی بہترین ہے، جو امام ہے وہ امام بہترین ہے، جو گورنر ہے وہ گورنر بہترین ہے، ایک قرآن کے جانا۔ تو جس نے یہ قرآن دیا ہے اس کو کہنا یہ بکھرے ہوئے خواب ہیں، نہایت نادان آدمی کی یہ سوچ ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید نے کہا ان کا دوسرا الزام یہ ہے کہ بل افطرا ہو، کیونکہ اس نے من گھڑت باتیں کی ہیں۔ وہ من گھڑت بات یہاں گھڑ لو، اس ایک بات کو سیدھا کرنے کے 100 جھوٹ کہنا پڑتا ہے تو بھی وہ برابر نہیں ہوتی۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ کہتے ہو پھر بھی چلتے ہی جاتا ہے۔ من گھڑت بات ہوتی تو جو سرکار نے پریڈکشنز کی تھی کہ فلاں وقت میں ایسا ایسا کام ہوگا، این وقت پر ہوا، تو بعد میں مانا کہ اگر یہ من گھڑت بات ہوتی اینڈ ایکوریٹلی ایگزیکٹلی رائٹ ٹائم پر وہ کام نہ ہوتے جو سرکار نے ارشاد فرمایا۔ وہ اقوام عالم کی تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ کہیں اکیلے میں بیٹھ کے وہ بات کی ہے، کھلے اکھاڑے میں کی ہے، انعام مقرر ہوئے، کمپٹیشن ہوئے، جو بات سرکار نے کہی وہ ٹھیک نہیں۔ تو اس سے جب وہ گھبرائے تو کہتے یہ شاعر کا کلام۔ اب شاعر کی تو فرضی باتیں ہوتی ہیں، اس کا کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ آدمی شاعر زمین کو آسمان کر دیتا ہے، آسمان کو زمین کر دیتا ہے۔ پوچھو ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا میں نے فرض کر لیا۔ اور باتیں کرتے وقت کوئی صحت کا لحاظ شاعر کا نہیں ہوتا۔ حضور کی تو ہر بات عقیدے کی بات ہے تو صحت کے ترازو پر، عمل کی بات ہے تو صحت کے ترازو پر تلی ہوئی ہے، اور جو پالیسی کے بارے میں وہ ترازو پہ تلی ہوئی ہے۔ آج تک مسلمان نے ناکامی جب بھی دیکھی ہے سرکار کے ارشاد کو چھوڑ کے۔ اس کی مثال پیش کرو کہ سرکار کے ارشاد کی پابندی کی ہو، مسلمان ناکام ہو۔ ایک مثال پیش کرو، اگر مسلمان ناکام ہے تو یہ اسلام کی ناکامی کی پریسیڈنٹ نہیں ہے، یہ نظیر نہیں ہے کہ اسلام ناکام ہے۔ نہیں، مسلمان اسلام کا نام لے مگر اسلام کے کام سے کوئی کام نہ رکھے پھر ناکام ہوتا ہے۔ دوائی ہے میں آپ کو دیتا ہوں، ڈاکٹر ہوں آپ کا، جو بات میں کہتا ہوں اس کو پانی سے لینا ہے، اب جب پانی کے بجائے آپ گرم دودھ سے لے لیتے ہیں، آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسا میرا قصور ہے؟ جو بات میں نے کہی ہے میرے رائے کے خلاف کیا۔ اس کے بعد میں نے کہا تمہیں آرام کرنا ہے، اس کے بعد جا کے اکھاڑے میں تم ورزش کرنے لگ گئے ہو، اب تمہارا بدن دکھنے لگا ہے، اس کا میرے پاس کیا علاج؟ قرآن اور حدیث نے جو کچھ کہا ہے اس کے خلاف کریں تو وہ نتیجہ حاصل نہ ہو جو اسلام کو مطلوب ہے۔ قصور قرآن کا حدیث کا نہیں ہے، قرآن پہ قصور بندے کا ہے۔ یہ 3 پوائنٹ ابھی انہوں نے پیش کیے ہیں۔ بکھرے ہوئے خواب ہیں ایک، یہ من گھڑت باتیں ہیں دو، یہ شاعر کا کلام تھی، لیکن تینوں کا رد ایک ایک قدم پر لاکھ مرتبہ ہوا۔ اور دور حاضر میں جو اورینٹلسٹ ہیں انہوں نے ایک بات کہی تھی، کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایپلیپسی کے مریض تھے، مرگی تھی سرکار کو معاذ اللہ، کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے خراٹے آدمی لیتا، اس سے اونچی آواز سے سرکار سانس لینے لگ جاتے تھے، اور سرکار پر ایک غیبت طاری ہوتی تھی، اس کیفیت کا نام انہوں نے مرگی رکھا۔ تو مرگی کے وقت جو آپ کو آئیڈیاز آتے تھے ان کا نام ریولیشن ہے، وہی ہے معاذ اللہ۔ لیکن یہ الفریڈ نے سب سے پہلی مرتبہ یہ بات کہی تھی۔ اب انہوں نے دور حاضر کے دانشوروں نے جوتے اتار کے اس کے منہ پہ مارے، خود کہا ہے کہ ہماری یہ رائے غلط ہے۔ برٹن نے لکھا، منٹگوری نے لکھا، کہتے ہیں اگر ایک آدمی مرگی کا مریض ہو تو اس کی تو سوچ خلل پذیر ہوتی ہے، اس کا دانش و بینش اتنا غلط ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی بات کرے تو سیدھی نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا مطلب نکلتا ہے کہ مرگی کے عالم میں پوری دنیا کے لیے کانسٹیٹیوشن بنائے، ایک فنڈامنٹل لا بنائے، اس میں لاز آف ڈیریویشن بنائے، ڈیریویشنل پرنسپلز دے، شخص کے بارے میں قانون ہو، اشخاص کے بارے میں ہو، قبیلے کے بارے میں ہو، قبائل کے بارے میں ہو، قوم کے بارے میں ہو، اقوام کے بارے میں ہو، دنیا کے بارے میں ہو، قیامت کے بارے میں ہو، روح کے متعلق ہو، جسم کے متعلق ہو، برزخ کے متعلق ہو، ارواح کے متعلق ہو، ساری کائنات کو سروے کر کے وہ چھوڑ دے، مرگی کے مریض کی یہ شان ہے۔ اس سے آگے کا آج وہ چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم اس سے تو رہے کہ الزام دیں کہ اس کی بات من گھڑت ہے یا شاعر کا کلام ہے یا یہ بکھرے ہوئے خواب ہیں،
اب ہم کہتے ہیں فل یاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، یہ اس طرح ہمارے پاس معجزات لے کر کے آئے جیسے کہ پہلے معجزات لے کر کے آئے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کا اس سوال کی قیمت سمجھیے۔ اب اتنی باتوں سے ان کا گریز کرنا، یہ جس کو ڈائیورسو کہتے ہیں نا، ڈائیورسو کنجنکشن، اپنی پہلی رائے کو غلط کہتا ہے تو بٹ 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 بٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی رائے کے بارے میں وہ خود یہ رائے قائم کر گیا کہ میری پہلی رائے غلط تھی، مگر بلکہ بلکہ جو بات کہتے ہیں نا ڈائیورسو کنجنکشن ہے، یہ اس کو عربی زبان میں بال اضرابیہ عاطفہ کہتے ہیں، یعنی پہلی رائے سے گریز کرتا ہے۔ جیسا کہ کہا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو۔ اب کہنے تک کی ممانعت کی، اللہ کریم یہ جو کہنے کا لفظ تھا ان کے عمل کی وجہ سے کہا، اب پروردگار سے بل کہہ کے ڈائیورسو کنجنکشن اور بلکہ میں کہتا ہوں اس کو جانے دو، بلکہ میں کہتا ہوں ہے ہی وہ زندہ۔ پہلے تم یہ سمجھو کہ شاید کہنا منع ہے، نہیں، کہنا منع بھی ہے، سچائی بھی یہ نہیں ہے کہ وہ مردے ہیں، سچائی یہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ یہاں بھی ان کا خود بال کا لفظ، پہلے کہنا کہ بکھرے ہوئے خواب ہے، اس کے بعد کہنا بل افطرا ہو، یہ لفظ بال استعمال کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس اوپینین کو ریووک کر دیا ہے، کینسل کر دیا ہے، واپس لے لیا رائے۔ یہ کسی آدمی کے بیوقوف ہونے کے لیے کافی شہادت نہیں، جو 3 مرتبہ کورٹ میں اپنی رائے بدلے آئندہ اس کی شہادت ایکسیپٹیبل رہ جاتی ہے۔ ہاں، یہ بات جو لا آف ایویڈنس ہے، اگر کورٹ میں 1 مرتبہ کوئی آدمی اپنی اوپینین سے وڈرا کر جائے، میں نے یہ بات جو کہی تھی غلط تھی، میں نے یہ جو شہادت دی تھی یہ ٹھیک نہیں تھی، ایک جملہ یہ استعمال کر لیں، جتنے حاضرین بیٹھے میں سب سے عرض کروں گا، اس کے بعد اگر توبہ بھی کر لینا، حدیث اس کے قابل قبول نہیں ہے، جھوٹا ثابت ہو گیا عدالت۔ یہ میں میدان میں یہ باتیں سرکار کے سامنے کہیں، اس کے بکھرے ہوئے خواب نہیں، بلکہ اب قانون کہے گا کہ اگر انسانی دنیا میں ان کا کیس چلے تو سرکار کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کی پوزیشن ہی ہے ہی نہیں، فیور کرے تو مان لی جائے گی، مخالفت پر کوئی رائے نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ عدالت میں اپنے آپ کو خود جھوٹا کر دیا۔ ایک مرتبہ ایویڈنس کسی شخص کی فالسیفائی ہو جائے، وہ خود اقرار کر لے میں اس بارے میں جھوٹا ہوں، یہ بل کا لفظ جو عربی زبان میں ہے یہ ڈائیورسو کنجنکشن ہے، یعنی پہلے جو اس نے جس سے آپ نہیں جا رہے ہوتے موٹر وے پر تو ڈائیورشن دی ہوئی ہے، یہ ڈائیورسو کنجنکشن ہے۔ بل جو ہے مانے کا رخ موڑتا، یہ اس روٹ پہ نہیں جا رہے جدھر تم جا رہے ہو، بات سمجھ رہی نہیں آ رہی؟ یہ تو اگر اور کچھ نہیں تو ڈائیورشن تو آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں نا، گرامیٹیکلی سیمینٹکلی یہ جو لفظ بل ہے یہ ڈائیورسو کنجنکشن ہے، یہ اپنی پہلی رائے سے ڈرا کرتا ہے، میری یہ رائے جو ہے غلط۔ یہاں وہ آ کے پہلے کہتے ہیں یہ بکھرے ہوئے خواب ہیں، اب مان گئے ہم یہ کہنے میں غلط تھے، اگر تم غلط تھے تو دوبارہ تمہاری رائے تو پیش ہونے کے قابل نہیں ہے، توبہ کرو، سیدھے غلام بن جاؤ۔ 3 مرتبہ نے رائے بدلی، اب جس وقت 3 مرتبہ رائے بدل کے کوئی راستہ نظر نہ آیا، اس وقت ہتھیار ڈال کے کہتے ہیں پھر ایسا کرے نا جیسا پہلے رسول معجزے لے کے آتے رہے تو یہ بھی معجزہ لے کے آئے۔ اس کے جواب میں تو قرآن مجید نے کہا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، باقی نبی معجزے لے کے آئے، یہ سرتا بقدم معجزہ ہی معجزہ بن کے آیا۔ باقی نبیوں نے جو معجزات دکھلائے ہیں وہ انہوں نے اپنی چوائس کے مطابق دکھلائے ہیں، سرکار کے معجزات میں ایک امتیازی بات ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ ید بیضا ہم نہیں دیکھا چاہتے، مردے زندہ کر کے دکھائے، ان کا یہ میری جواب نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ جیسا آسانی سے آپ لوگ کہتے ہیں یہ بازو کا چیمپئن ہے، کہتے پتھر اٹھاؤ، ان کا یہ میری جواب نہیں ہے۔ کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ کشتی کا پہلوان ہے تو کو بازو پکڑو، ان کا نہیں، بازو میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ انبیاء و مرسلین علیہ السلام ایک معجزہ دکھلاتے رہے لیکن اپنی چوائس سے، سرکار نے کہا مانگو تم جو مانگنا چاہتے، جو تم مانگنا چاہتے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سرکار کے سامنے ایک اعرابی ہے،
انہوں نے کہا آپ اپنی نبوت کی سچائی کی شہادت پیش کریں، اپنا تم مانگو۔ انہوں نے کہا میں مانگوں گا تو میں نہیں دے سکوں۔ انہوں نے کہا نہیں مانگو، جو میری نبوت کی شہادت ہے نا، نبوت کی شہادت میں معجزات پیش کی جایا کرتے ہیں، میں وہ ایویڈنس پیش کروں گا جو تم مانگو گے، یہ میں نے وہ اٹھائی ہوئی ہے، یہ بول کے کہے تم سچے ہو۔ ابھی سرکار نے کہا نہیں، فصیح زبان سے، اونچی آواز سے، عربی زبان میں اس نے کہا یہ اللہ کا رسول ہے، میں کلمہ پڑھتی ہوں تو بھی اس کا کلمہ۔ ابو جہل کنکریاں لے کر گیا، میں کہا بتا میری مٹھی میں کیا؟ سرکار نے فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میری یہ جاب نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں یہ دے پیسہ تم دکھلا سکتے ہو لیکن مردے زندہ کرنے کا کام میں نے نہیں کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مردے زندہ کر سکتا ہوں لیکن وہ لاٹھی جو اژدہا بنے وہ میں نہیں استعمال کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام میں نار کو تو گلزار کر دوں گا لیکن اگر چاہو ید پیسہ دکھلاؤ میں نہیں دکھلا سکتا۔ سرکار کی باری ہے، ان کا نار کو گلزار کہتے تو کر کے دکھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو اس آرڈیل میں ڈالا گیا کہ تو کلمہ چھوڑتا نہیں تو تجھے آگ میں جلا دیں۔ آگ میں جل سکتا ہوں، کلمہ نہیں چھوڑتا۔ تو آگ میں کھڑا کر کے ان کو آگ کے الو پر ڈال دیا گیا۔ اس وقت وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اگر یہ منظر آپ آ کے دیکھیں، آپ کا چاہنے والا آپ کے لیے آگ میں جل رہا ہے، یہ لفظ اس کی زبان پر سرکار سامنے یا نارو کونی بردم و سلام علی عمار بن یاسر، اور آگ عمار بن یاسر پر اس طرح ٹھنڈی ہو جا کہ جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شعلے پھڑک رہے لیکن حضرت عمار بن یاسر اب مانگ تو کوئی مانگ، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی ہے۔ لیکن اللہ کریم رہا کہ جو آدمی ڈیمانڈ کرے اس کو پتہ ہو میں مانگتا کیا ہوں اور اس مانگنے والے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ اگر مکان خریدنے جائے تو کہ اچھا مکان ہم بیچتے ہیں لیکن لوگ کس طرح ڈر، ان کا ہتھیلی آگے کرو، آگے کرو ہتھیلی میں تھوک دے، ان کا مکان مجھے دے دو۔ ان کا تمہیں پتہ نہیں کہ ہتھیلی پر تھوکنے سے مکان نہیں ملا کرتے، پیسے دینے سے ملا کرتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہو مانگ کیا رہے ہو، جو چیز مانگ رہے اس سے تعلق رکھنے والی چیز ہے پیسے، مارکیٹ ریٹ کے مطابق پیسے تو مکان ملے گا۔ رب نے کہا معجزات مانگ رہے ہو لیکن معجزات کا جو منڈی کا ریٹ ہے پتہ ہے کیا ہے؟ اس سے پیشتر جتنے لوگوں نے معجزے مانگے ان کی کوئی مثال نہیں ہے کہ معجزہ مانگنے والے نے کبھی کلمہ پڑھا۔ اور تم اگر معجزہ مانگتے ہو تو ہم تم سے یہ پوچھنا چاہیں گے کلمہ پڑھو گے؟ اور اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ آج تک ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا، اس سے پیشتر جتنے بھی ہم نے بستیاں ہلاک کی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ یعنی معجزات انہوں نے مانگے تھے مگر معجزات مانگنے کے بعد کلمہ نہیں پڑھا تھا، جس کا مطلب یہ کہ معجزات مانگنے والا پھر یہ کہہ رہا آ بیل مجھے مار، میرا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ معجزات میں دیر نہیں لگے گی لیکن اگر پھر تم نے بات نہ مانی تو پھر ہلاک ہونے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں یہ مارکیٹ ریٹ معجزے کا یہ ہے ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا۔ اس سے آپ ضرور یہ فیصلہ فرمائیں کہ ماننے والوں کا مزاج اور نہ ماننے والوں کا مزاج کیا ہے۔ ماننے والوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نام سے سرکار کو حکم ہوا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں، رسالت کریں۔ عرض کے مولا کریم نے اس شہر میں یتیم پیدا ہوا، باپ کی صورت نہیں دیکھی، ماں مجھے 6 سال کی عمر میں داغ جدائی دے گی، دادا مجھے 8 سال کی عمر میں تنہا چھوڑ کے دنیا سے چلا گیا۔ ایک ٹوٹا ہوا حجرہ، ایک پناہ گاہ ہے میرے پاس کوئی وراثت نہیں، کوئی روپیہ پیسہ نہیں، کوئی سیاسی اثر نہیں۔ ایک خاتون جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے، میں 25 برس کا تھا، وہ 40 برس کی تھی، 15 برس عمر کی بڑی تھی۔ یہ خدایا تیرا ہی احسان ہے کہ جس کے پاس میں ملازم رہا ہوں اس نے سب سے پہلے مجھے نبی مان لیا۔ اور وہ مجھے خود کہتی ہے کہ تیرا جو کیریکٹر میں نے دیکھا ہے وہ ایک نبی کا کردار ہو سکتا ہے۔ ان کے اعلان نبوت سے پہلے یہ حضرت سیدہ نے سیاست کیا، انہوں نے کہا میں نے آپ کی زندگی جو دیکھی ہے
وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ ایک پیغمبر کی زندگی ہو سکتی ہے، سبحان اللہ، ایک عام انسان سبحان کی زندگی اللہ، ہو کیا سکتی ہے۔ تو ان حالات میں کون مجھے مانے گا؟ میں نے کہا آبادی سے باہر نکل کے دیکھ، جو پہلا بندہ مل جاتا ہے اس سے بات۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر خواب کا ذکر کیا ہے کہ اسلام لانے سے قبل ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں عالم خواب میں کہ آسمان سے چاند ٹوٹا ان کی گود میں آ رہا تھا۔ اسی خواب کا ذکر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ذکر کرتے وقت کہتے ہیں کہ یہ خواب یوں ہوا تھا کہ آسمان سے ایک روشنی آئی جو مکے میں گھر گھر گھومی لیکن کسی کے ٹھہری نہیں، میرے گھر میں جب آئی تو ٹھہر گئی۔ یا مختلف راویوں نے جو مختلف باتیں سمجھی ہیں وہ کہیں ہیں، یا یہ خواب ہی دونوں الگ الگ ہیں، وہ اور وقت میں دیکھی ہے، یہ اور وقت واہ واہ، آپ کا جو خواب ہے آپ کے ذہن میں تھا لیکن آپ کو کوئی دانشور وہاں ملتا نہیں تھا۔ جیسا آج خواب ہو نا تو آپ کو مولانا تلاش کرتے ہیں، کوئی عالم دین، کوئی صوفی، کوئی پیر، کوئی درویش۔ اناڑی آدمی سے خواب نہیں پوچھنا، خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی، ممکن ہے کہ غلط بتاتے ہیں۔ اس وقت علماء یہود و علماء نصارہ سے خوابوں کی تعبیرات پوچھا کرتے تھے کہ آسمانی کتابوں کے یہ جاننے والے ہیں اور یہ علم جو ہے نبیوں کی معرفت آیا ہے۔ خواب کا علم آسمانی علوم میں سے ایک علم ہے، تو اس وجہ سے پوچھنا اس سے چاہیے جس کا آسمانی علوم سے تعلق ہے۔ شام سفر تجارت پر جا رہے ہیں تو آپ بحیرہ راہب کے چرچ کے پاس ایک جگہ ٹھہرے، انہیں خیال آیا کہ یہ بات اس سے پوچھ لینی چاہیے۔ بحیرہ راہب سے جا کے بات کی، کہا میں نے ایک خواب دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ میں نے کہا یہ دیکھا۔ اس وقت تو بحیرہ راہب سے جب پوچھا انہوں نے کہا اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میں یہ خواب ظہور پذیر ہونے تک کسی کو نہیں بتلاؤں گا تو پھر میں بتا سکوں۔ انہوں نے وعدہ کیا میں نہیں بتلاؤں۔ اس وقت بحیرہ راہب نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ نبی آخر الزمان کا وجود دنیا میں آ چکا ہوا ہے، ان کے اعلان کو کچھ دن باقی ہیں۔ اللہ اللہ، جس وقت وہ اعلان نبوت کریں گے تم خوش نصیب انسان ہو، تمہیں ان کی نبوت اور رسالت کو ماننے کا موقع ملے گا۔ جس نے تمہاری گود میں آ کے چاند لگا ہے کبھی وہ تمہاری گود میں سر رکھ کے سوئیں گے، تم کو خوش نصیب انسان۔ اللہ اللہ، یہ بات دل میں ڈال لی، کسی ذکر نہیں کیا۔ اب جو پہلی ملاقات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنی نبوت کا مسودہ پیش کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، فرسٹ انسٹنس میں آپ نے کلمہ پڑھ لیا بغیر دلیل مانگنے۔ دیکھیں کہ امت کا سب سے بڑا آدمی بغیر ثبوت کے سرکار کو نبی ماننے کے بعد کہتے ہیں اب آپ کے پاس اپنی نبوت اور رسالت کا کوئی جو ثبوت ہے وہ مہربانی فرما کے بتلا دے تاکہ میں کوئی کسی سے سابقہ پڑھے تو میں اس کو بتلا سکوں، میرے وسیع ثبوت ہے۔ لیکن اپنے ماننے کے لیے آپ نے کوئی ثبوت نہیں مانگا۔ دیکھیں ذرا ماننے والوں کا مزاج کہ ثبوت مانگا ہی نہیں، مان لیا، اور جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے چاند ٹوٹتا دیکھا مانا، سورج پلٹتا دیکھا مانا، گوؤں کو کلمے پڑھتے دیکھا مانا، درختوں کو دوڑتے دیکھا مانا۔ آج آپ گھبراتے ہیں جناب، جب سچائی واضح ہو گئی ہے تو یہ برا عقیدہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ اس سے بڑھ کر سچائی کا کیا ثبوت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہر حقیقت کو واضح کرنے کا، لیکن جنہوں نے نہیں کلمہ پڑھنا تھا انہوں نے نہیں پڑھنا تھا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جب یہ کہہ کے ہٹے تو صدیق اکبر کہتے ہیں اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ ان کی نبوت کا ثبوت کیا تو کیا جواب دوں؟ کوئی ثبوت ایسا فراہم کریں تاکہ میں اس کو منوا سکوں۔ آپ نے فرمایا میری نبوت اور رسالت کا ثبوت تیرا وہ خواب ہے جو سفر شام پر جاتے ہوئے سرکار نے اپنی نبوت کا وہ گیر استعمال ہوا تو پتہ چلا کہ اس سادگی کے اندر کیا کیا حقائق کتنا سادگی کے ساتھ نبوت کو پیش فرمایا، لیکن جب اس کے
پس پردہ کے حقائق پر گفتگو ہوئی تو بندگان خاص اللہ الغیوب اللہ اکثروہم ہم جواسیس القلوب، سبحان اللہ خواب دیکھنے والا، خواب کی تعبیر بتلانے والا، اس کے سوا تیسرے کو پتہ نہیں، لیکن جب سرکار نے اس پر پردہ اٹھایا تو پتہ چلا تم دونوں کو بعد میں پتہ ہے، مجھے پہلے سے بندگان خاص اللہ الغیوب کیا بات اکثروہم ہم جواسیس القلوب۔ تو اب جو نظام تھا کہ جو معجزہ مانگے تو کوئی کلمہ نہ پڑھے تو عذاب آئے، سرکار نے عرض کیا پروردگار اگر مجھ سے کوئی معجزہ مانگے تو وہ پرنسپل استعمال نہ کیا جائے کہ اگر کوئی نہ مانے تو اس پر فوری عذاب آئے۔ کیا کیوں؟ کہا مولا کریم پہلے کوئی رحمت اللہ عالمین تو بن کے نہیں آیا، آپ نے پہلی شخصیت جو رحمت اللہ عالمین بن کے آیا، اب اگر میرے آنے کے بعد بھی یہ اسی طریقے سے عذاب کا سلسلہ چلتا رہے تو پھر تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں رحمت اللہ عالمین واقعی ہوں، مولا کریم میری عذاب۔ حضرت حتیٰ کہ علامہ زرقانی نے زرقانی شرح مواد الدنیا کے اندر لکھا ہے کہ جس طرح ورفعناہ مکانا علیہ کی تفسیر مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا اور جنت میں داخلہ کر دیا گیا، اس نے سرکار سے پوچھا کہ اگر چاہو تو بجائے اس کے کہ آپ کی قبر زمین پر ہو ہم جنت میں آپ کو زندہ اٹھا لیں۔ اللہ کہا مولا کریم نہیں، ایک تو میرا امتی جتنی تکالیف سہتا ہے حق ہے موت کے وقت اس کے بارے میں کوئی تدبیر کروں اللہ کیا ہے اللہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا سرکار کو گرا، سبحان اللہ اس کے تحت حسین کرام کے محدثین نے لکھا جو ملک الموت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ نبیوں کی اسپیشلٹی ہے کہ ان کی پریویس پرمیشن کے بغیر، پہلے اجازت لیے بغیر جان قبض کرنے کا اقدام نہیں کر سکتا ملک الموت، پہلے اجازت مانگنا۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتاتی رہی اور میں چاہتا بھی نہیں، سرکار سے جناب ملک الموت کہتے ہیں جان قبض کرنے آئے کیا ہو، کیونکہ آگے آپ نے ایک منظر دیکھا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، امام فخر الدین نے تفسیر کبیر میں وَلِلَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اس کے تحت لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ملک الموت نے کہا جان قبض کرنے آیا ہوں، آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں اَرَأَيْتَ خَلِيلًا يُمِيتُ خَلِيلًا، اس سے پیشتر کی کوئی پریسیڈنٹ، کوئی مثال، کوئی نظیر تمہارے پاس موجود ہے یار یار کو قتل کر ڈالے؟ خدا نے میرے خلیل ہونے کا اعلان کیا ہوا ہے، اگر میں خدا کا خلیل ہوں تو خلیل کو مروانا چاہتا ہے، خدا کی شان کی یہ لائق ہے۔ اب سمجھنا پڑے گا موت کا وہ وقت ہوگا نا جب آیا ہوگا، تو جب فرشتہ واپس گیا ہوگا تو وہ وقت تو ٹل گیا ہوگا نا، تو ماننا ہوگا کہ بندگان خاص کے لیے موت کے وقت ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ لیکن پورے کردگار عرض گزرانی مولا کریم وہ تیرا بندہ تو نہیں مرنا چاہتا، وہ کہتا ہے دوست کو مار ڈالی، اس کی کوئی مثال ہے؟ یا دوستی کا اعلان واپس دے دے یا موت کا فرمان کینسل کر دے، رب بھی تو رب ہے۔ کہا اس سے پوچھو جا کے ارأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، ترجمے کا حاصل یہ ہے اگر اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ یار یار کو قتل کر ڈالے تو اس کی مثال کہاں ہے یار نے کبھی جان مانگی ہو تو اتنی باتیں کرے جتنی تو یہ نظیر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واقع ہونے کی۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث موجود ہے اور الحمدللہ سنی سنائی بات ذکر میں نے پڑھائی ہے، مسلم اور بخاری کو پڑھاتے وقت اس کو اچھی طرح تحقیق کیا ہے کہ اس حدیث پر کسی عالم علم نے گفتگو کی ہے کہ یہ کمزور ہے، راوی کمزور ہے، متن کمزور ہے، اس کے اندر کوئی سکم ہے، اس کی ایڈمیسیبلٹی پر، اس کے قابل احتجاج ہونے پر، یعنی اس کے ثبوت بننے پر کسی بھی عالم علم کو اعتراض نہیں۔ بالاتفاق کہتا ہوں اس خدا کے نیلے آسمان کے نیچے ایک محدث ایسا نہیں، ایک فقیہ ایسا نہیں جس نے کہا یہ حدیث کمزور ہے۔ جناب ملک الموت صورت بشری میں آئے آ کے جان قبض کر، لیکن پوچھا نہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کا فرمان میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ پہلی تو بات پتہ چلی کہ نور لباس بشر پہن سبحان اللہ، اگر لباس بشری پہنے تو ممکن ہے، سرکار نور ہیں، لباس بشری پہن کے آگے
بے شک ملک الموت تو نور بالاتفاق ہے، بے شک لباس بشری پہن کے آیا کہ نہیں آیا؟ کہتے ہیں نور اگر بشری لباس پہن کے آئے تو بشری تقاضے تو نہیں لے کے نہیں آتا ہے. اللہ اللہ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پیغمبر کی جان قبض کرنے کا پوچھتا نہیں ہے. واہ واہ اس کو یہ پتا نہیں کہ زمین پر بیٹھے ہوئے عرش برین پر بیٹھنے والے ہیں. حق ہے ہمارے پٹوار کا ایک بڑا سیدھا سادہ سا شاعر ہے اچھا لال نامی. جی جی آج کل اس کا- نہ اچل والے یہ تمیر والے وہ ہمارے مریضوں کے ایریے سے ہیں. یہ راجگان تمیر جو ہے یہ مزارین میں سے ہے. بڑا خوبصورت آدمی اور بڑا دونوں مند اللہ اور قرآن پڑھا. تو وہ سرکار کی شان میں کہتا ہے کرسی عرش تے بوریا فرش تے ہے. کرسی عرش تے بوریا فرش تے ہے. بیٹھا کرسی نشین زمین اتے سبحان اللہ اور احمد نام مدینے دے رہن والا شمس چمکدا جس دی جبین. سبحان اللہ احمد نام مدینے دے سبحان اللہ یا سرکار کتنی جوان چیز کیا ہے. بات ہے ان پڑھوں کو دونوں علاج اس کو الف لکھا ہوا ہو پا لکھے یہ نہیں پتا تھا یہ الف ہے یہ. اس کو کیا پتا ہے جبین کسے کہتے ہیں، اس کو کیا پتا ہے شمس کسے کہتے ہیں. احمد نام مدینے دے رہے ہیں، اللہ اللہ احمد نام مدینے دے رہنے والا شمس چمکدا جس دی جبین. کرسی عرش تے بوریا فرش تے سبحان اللہ بیٹھا کرسی نشین زمین. حق ہے سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام کہتے تو فرشتہ ہو گئے، یہ نہیں جانتا کہ میں کلیم اللہ ہوں. حق ہے اس سے پوچھے کر جانے. آپ نے لے کے مولا کا نام ایک تھپیڑا ان کے منہ میں مارا. اللہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کا مقدس فرشتہ ہے. آسمانوں کی ایک منسٹری ان کے پاس ہے. اتنی بڑی شخصیت رکھتے ہوئے ایک تھپیڑا لگا آنکھ باہر آ گئی. اب جناب نوری ہے لباس بشری پہن کے آیا، بشری تقاضے ساتھ لے کے آیا کہ نہیں آیا؟ آنکھ نکلی کہ نہ نکلی؟ سبحان اللہ نور کی آنکھ نکلا کرتی ہے. اگر سرکار زخمی ہوئے تو کیوں گھبراتے ہو؟ لباس بشری پہن کے آئے، نور بھی آئے تو بشری سبحان اللہ سبحان اللہ اس موقع پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ معنی مجازی ہیں، تھپیڑا نہیں مارا بلکہ مجازن کا سخت ڈانٹا. اور یہ معنی نہیں ہے کہ آنکھ ان کی نکلی بلکہ سخت ان کو اذیت پہنچی. یہ معنی دونوں غلط ہے. علامہ بدر الدین عینی آپ کی عمدۃ القاری شرح بخاری میرے اپنے مطالعے سبحان سے اللہ ان کا حدیث کے اندر الفاظ ہیں رب نے ان کے آنکھوں کا ڈیلا واپس کیا. سبحان اللہ یہ مجازی معنی کو ختم کر بے دیا. شک اگر وہ مجازن ہوتا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچی تو وہ آنکھوں کا ڈیلا واپس کرنا یہ کس وقت ہے سبحان اللہ معنی مجازی سے کس ہو نہیں سکتا. یہ قرینہ صارفہ ہے. اس کو کہتے ہیں پریونٹیو سیمینٹک پریونٹیو. یہ اصل معنی پر واپس لے جانے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ جوڑ یہ مجازی معنی میٹافوریکل میننگ نہیں کر سکتا، تمہیں اصلی معنی کرنا پڑے گا. سچ مچ آنکھ نکلی، سچ مچ واپس. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات شرح مشکات کے اندر اسی حدیث پر اشارہ لکھتے ہوئے یہی الفاظ جو میں نے کہے ہیں کہ سچ مچ آنکھ نکالی تھی واپس. اس پر چند باتیں سمجھ والی ہیں. وہ کیا؟ آپ کسی چیز کی پرمیسیبلٹی، اباحت، مباح ہونا، ناقابل مواخذہ ہونا، ایکشنیبل نہ ہونا کس سے پہچانتے ہیں؟ جب کوئی کام کریں تو آپ سے پوچھا نہ جا سکے آپ نے کیوں کیا. جیسا کہ آپ کسی جگہ ناقابل اعتراض جگہ گاڑی پارک کرتے ہیں، پارک لکھا ہوا ہے، آپ وہاں گاڑی پارک کرتے ہیں، کوئی پولیس والا آپ سے پوچھ سکتے کیوں کیا پارک کیا؟ انہوں نے کہا یہ کوئی دوائی کے طور پر تو نہیں لکھا ہوا نا، یہ پارکنگ ہے. پھر میں نے کہا کہ حرج کیا ہے؟ جس بارے میں آدمی سے کوئی ایکشن نہ لیا جا سکے وہ پرمیسیبل ہوتی ہے. اس جگہ پوچھیں گے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جو حضرت ملک الموت کو تھپیڑا مارا، یہ ان کے انڈر جورسڈکشن تھا یا آؤٹ آف جورسڈکشن تھا؟ ان کے حدود اختیار کے اندر تھا یا حدود اختیار کے باہر؟ یہ فیصلہ کس سے ہوگا؟ حدیث سے پوچھیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلا کے پوچھا موسیٰ نے کیوں یہ کام کیا؟ جیسور پر بات کر رہی تھی، اس بات کے لیے پروردگار نے بلایا کہ ایسا کیوں کیا تو نے؟ بلکہ ملک الموت کو آنکھ واپس کی اور یہ نہیں فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، جس کا مطلب یہ
کہ نبی کی بارگاہ میں فرشتہ بھی آئے ادب کو ملحوظ رکھتے اللہ 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 تم نے جو آؤٹ آف جورسڈکشن اپنی پاور ایکسرسائز کی یہ تمہاری کوتاہی ہے. بے شک تم معصوم و فرشتے ہو لیکن نبی کی بارگاہ میں جاتے وقت تم نے یہ زیادتی کی ہے کہ بغیر پوچھنے کہ تم نے جان قبول کرنا شروع کر دیا. کیا نتیجہ نکلا؟ یعنی یہ نبی کی ڈیوٹی نہیں تھی کہ وہ صبر کرے، تیری ڈیوٹی تھی پہلے تو پوچھے. کیونکہ پوچھنے کا کام تو نے نہیں کیا تو نبی نے اپنے اختیار کو استعمال کیا. جو اختیار میں نے خود اس کو دیا میں کیوں کہوں کہ تم نے کیوں ایسا استعمال کیا؟ آئی بات خیال میں؟ بے شک اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے سے ایکشن لینا یہ نبی کے اختیار میں ہے لیکن فرشتے کے اختیار میں نہیں ہے کہ نبی کے خلاف کوئی کام زمین پر رہنے والوں کی قیمت کیا ہے؟ کرسی ارشتے بوریا فرشتے. اب یہ کرو کیا کہ تم جاؤ جا کر میرے بندے سے پوچھو کب مرنا چاہتے ہو. طریقہ کار اس کا کیا ہوگا؟ ایک فرشتے کو بیل بنا کے لے جاؤ، اس کے سامنے جا کے کھڑا کرو، موسیٰ علیہ السلام کو کہو اس کے اوپر ہاتھ رکھے اس طرح کے. اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں نا وہ گن لو کل کتنے، جتنے بال اتنے سال، اتنی عمر بڑھا دو جتنا اس کے ہاتھ کے نیچے بال ہے، اس کے بعد بدلا دو تو موت آئے گی. پتہ چلا کہ نبی کے بارگاہ خداوندی میں کتنی عزت ہوتی ہے. میرے جیسا نہیں میرے جیسا کیسا بےہودہ کلمہ ہے یہ. تو یہاں انگلینڈ میں آئی ہوئی بیگم کو کہہ دو میرے جیسی ہے تو وہ برسے نکال دیتی جا کر وہ انگلش والا لفافہ سیدھا میرے اکاؤنٹ میں نہیں جائے گا، گھر نہیں آ سکتے. تو جس کو پیغمبر ماننا اس کو اپنے جیسا کہنا یہ کوئی انسانی عقل کا تقاضا ہی نہیں. یہ اتنا ذلیل مخلوق کی زندگی ہے، ایک انسان کی زندگی اللہ نے پیغمبر کو بڑی عزت دی. کیا کرو جو پہلے آئے تھے ان کی جان قبض کر لگے. موت کا وقت مقرر تھا کہ نہیں تھا جی؟ اگر موت کا وقت مقرر نہیں تھا تو اس سے پہلے مارنا قتل بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ رشتہ بھی قتل کرنے کا تو حق نہیں رکھتا. اس وقت موت کا وقت تھا نا، پھر وہ آنکھ نکلوا کے واپس چلے گئے، وقت چلا کے نہ چلا. تقدیریں بندگان خدا کی وجہ سے چلتی ہیں کہ نہیں؟ بخاری مسلم حضرت ہریرہ کتابیں میرے موجود ہیں، جو بھی دیکھنا چاہے کتابیں دکھا بھی سکتے. مزہ آیا کہ نہ آیا؟ اور کوئی بات بھی آج کی آپ کو یاد نہ رہے، مسلم بخاری کا یہ حوالہ آپ کو یاد رہے. تو اہل سنت کے اندر جو زندگی ہے اس کو نئی زندگی ملے گی نہیں ملے گی؟ اچھا اب یہ فیصلہ کہ اس کو ہاتھ رکھواؤ جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئے اتنے سال دے دو، یہ تقدیر کے بدلنے کی مثال ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پہلے لوح محفوظ پر لکھا ہوا وہ کاغذ جو ہے وہاں سے نقل کر کے لائے تھے کہ نہیں لائے؟ وہ ڈاکیومنٹس ان کے پاس موجود ہیں کہ نہیں؟ اب ٹلے کہ نہیں ٹلے؟ کلم ربانی سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کہیں گے یہ ولیوں کی شان، حق ہے. اللہ بھی ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. سبحان اللہ. نبی بھی ولی ہوتا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی. لیکن رسول کی ولایت اپنی شان کے مطابق ہے، اللہ کی ولایت اپنی شان کے مطابق ہے. صحابی بھی اولیاء اللہ ہے لیکن ان کی ولایت اپنی شان کے مطابق. ولی بھی ولی ہیں لیکن ان کی شان پر ولایت اپنی شان کے مطابق. تو یہ کہنا صحیح ہوا. ایک کلی جس کلی کا اطلاق جس کو یونیورسل انگریزی میں کہتے ہو، اس کے جتنے پرٹیکولرز ہوتے ہیں، یونیورسل جس وقت اپنے پرٹیکولرز میں ڈیوائڈ ہوتی ہے تو اپنے اس مفہوم سے جو اس کی یونیورسلٹی ہے اسے خارج نہیں ہوتی. یا آپ کہنا حیوان، حیوان کے برادریاں ہیں، گھوڑا ہے، بیل ہے، گائے ہے، انسان ہے، لیکن یہ کہتے وقت حیوانیت سے خارج تو نہیں ہوں گے نا. ولی ہونے میں اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، فرشتے ولی ہیں، ولی ولی ہیں، صحابی ولی ہیں، لیکن معنی ولایت سے خارج تو نہیں ہوا نا. وہ یونیورسلٹی تو رہی نا اس میں. قلب ربانی معنی بن گئی نا. واپس آئے اب بجائے اس کے کہ ناراضگی کے اظہار کریں، بائی کاٹ کریں،
میں آپ سے بولتا نہیں کہہ سکتا. آنکھ نکلوا کے کوئی گیا پھر دروازے پر آئے ناراضگی ظاہر نہ کرے. پتا چلا پیغمبر کا دروازہ کتنا اونچا. اللہ سبحان اللہ. واپس آئے. انہوں نے کہا میں خدا کی طرف سے ایک اور سچویشن لے کے آیا ہوں. کیا؟ میں کہا اس طرح بیل لاتا ہوں اس کے پیچھے آپ ہاتھ رکھیں. کس مقصد کے لیے؟ کہا جتنے بال اتنے سال آپ کو اتنا اور مارا ہوا ہو تھپیڑا اور آسمانوں کے ایک منسٹر کی آنکھ نکالی ہوئی ہو, اس کے بعد کہیں تمہاری چوائس پر رہا جب تم مرنا چاہتے ہو. ان کا اچھا تجویز تو اچھی, لیکن سما ماں پھر کیا ہوگا؟ اتنے سال جب میں جی چکوں گا پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا سنبل ماں پھر مرنا ہوگا. کڑی کڑی پٹا کر سمجھ آئی بات. نبی کے ظرف کا دیکھا. اب اس موقع پر ان کی موت واقع ہوئی, لیکن کہا کیا جب اس طرح کہ مجھے بیت المقدس شریف میں جہاں میرے باپ دادی کی قبریں ہیں نا, وہاں سے ایک مرتبہ پتھر مارا جائے پھر دوسری مرتبہ مارا جائے تو دو پتھروں کی جتنی دوری بنتی ہے نا, اتنے دور جب میں پہنچ چکوں تو میری جان. اس سے کیا نتیجہ؟ ایک تو موسیٰ علیہ السلام حضور کے بعد تیسرے درجے پر کل کائنات سے افضل ہے. پہلا درجہ سرکار کا, موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کا, تیسرا موسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد اختلاف ہے کون افضل ہے کون افضل ہے کون. ان تینوں پر اتفاق ہے. تمام علماء عقائد اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ درجات کی ترتیب یہ ہے. مگر اس جگہ وہ یہ کیوں کہتے ہیں سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قبرستان میں کوئی بھی ایسا مدفون نہیں جن کا درجہ ان سے زیادہ ہو. لیکن وہ کہتے ہیں درجہ کتنا بھی بڑا ہو, باپ باپ ہوتا ہے یار, چچا ہوتا ہے, ماموں ماموں ہوتا ہے. آدمی کو اللہ عزت دے تو اپنے بزرگوں کو بزرگ سمجھنا چاہیے, ان کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے. کون دعا کرے گا؟ آپ اگر ڈاکٹر ہو کر کے ماموں کو پہلے موت کا ٹیکہ ہی آ کے لگا دیں, وہ دعا کرے گا خدا اس کو جلدی ڈاکٹر بنا. اور آپ بہت بڑے انجینئر بن کے ماں کو عید والے دن بھی نہ ملنا ہے, ماں کو کس لیے دعا کرتی ہے؟ اب تمہاری ماں انجینئر نہیں ہے. انجینئرنگ ایک کافی لمبا چلا ہے, تم نے کاٹا ہے, تمہیں عزت ملی ہے, لیکن ماں کے تو بیٹے ہی لیتے ہو یار, اس کے سامنے بیٹے ہی بن کے جاؤ. اس نے سبق دیا مرتبہ میرا کتنا بھی بڑا ہے, لیکن جو میرے بزرگ ہیں, میرے ابا جی ہیں, میرے دادا جی ہیں, میرے پردادا جی ہیں, یوسف علیہ السلام تک جاتے وقت تقریباً کئی ہزار برس کا زمانہ ان کے درمیان آیا ہے. تو کہا پھر میری قبر وہاں ہونی چاہیے جہاں میرے بزرگوں کے مزارات ہیں, پر اتنی دور ہونی چاہیے کہ میری برابری کا کوئی تصور نہ بنے. سمجھ آئیے بات. یعنی تو بیت المقدس شریف سے اتنا دور جتنے دو پتھر مارو اتنی دوری. قرب اس لیے کہ مقامات مقدسہ میں دفن ہونے کی آرزو یہ پیغمبروں کی آرزو, پر اتنی دوری رکھنا ادب کا تقاضا ہے. اس سے کیا سبق ملتا ہے آج کے اس درس میں کہ آپ کو اللہ نے کتنی بھی عزت عطا فرمائی ہے, ساری زندگی باپ کو باپ سمجھیں, اپنی ماں کو ماں سمجھیں. آپ اپنی اولادوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ یہ اگر آپ سے زیادہ ترقی کر جائیں تو آپ کا دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف آدمی آپ کو سمجھنے لگ جائیں, سب سے بڑا حقیر آدمی سمجھنے لگ جائیں, آپ نے پھر محنت کس امید پر کی ہے؟ جس سے آپ کی امیدوں سے دھوکہ نہیں چاہیے, اس سے آپ کے ماں باپ کی امیدوں سے بھی دھوکہ نہیں چاہیے. اگر وہ زندہ ہیں تو زندگی میں ان کی عزت کرو, اگر وہ مر گئے تو ان کی خبروں کی عزت کرو. جو چچے ہیں, تائے ہیں, ماموں ہیں, ان کا حق ہے. حضور نے بدر کی جنگ میں قیدی بن کے آنے والے چچے کے جب پولیٹیکل اسائلم نہ ہونے کی وجہ سے قیدی تقسیم فرمائے تو حضرت عباس کے باری آئی, یہ میرا باپ مجھے دے دو. حالانکہ قتل کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن چچے کو باپ کہہ کے بلائے. دوستو یہ قرآن میری اور آپ کی درستی کے لیے ہے. میری غلطی کو بھی نکالے, آپ کی غلطی کو بھی نکالے. زندگی جو قرآن کے سانچے میں ڈھلے گی وہ زندگی ہوگی, اور جو قرآن مجید کے سانچے کے قریب نہیں جائے گی وہ زندگی نہیں ہوگی, وہ شرمندگی ہوگی. ہم نے جتنی ذلت اٹھائی ہے اس ملک میں اٹھائی ہے یا دوسرے ملک میں, ہم نے قرآن سے بیگانہ ہو کے اٹھائی. یہ دو موتوں کی مثالیں سامنے تھی نا, بات پتہ کیا کرنے لگا تھا؟ حریص علیکم عزیز علی ما عنتم, تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو سرکار کو گرا گزرتی ہے. وہ بات ہو رہی تھی نا
کہ آپ کو جنت میں سیدھا لے جائیں یا قبر آپ کی زمین پر کریں سرکار؟ اللہ معجزہ مانگنے والوں کو معجزہ ملنے کے بعد سزا ہو کہ نہ ہو، یہ چیپٹر چل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی موت اس ضمن میں پیش کیا، یہ دو موتیں آپ کے سامنے تھیں۔ ملک الموت پوچھتے ہیں آپ کی موت واقع کرنے آیا ہوں، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جس وقت مقرر پر موت کی ضرورت ہے ٹھیک وقت پر واقع کرو۔ مگر ایک بات تم سے میں پوچھتا ہوں کہ تم جب سے جان نکالتے ہو تو بڑی تکلیف پہنچاتے ہو۔ میں نے کہا حضور کانٹا نکالیں تو درد ہوتا ہے، جان نکالیں تو درد ہونے آپ نے فرمایا کل میری امت پر جتنا زور لگانا چاہتے ہو سارا ملا کے میری باڈی پر وہ زور میری امت پر نعرہ حیدری، غلام مفکر اسلام پیر سید عبد القادر جیلانی، اللہ سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں پھر یہ بھی ہوا حق کہ ہے اب آپ کی قبر اللہ اللہ جنت کی فضاؤں میں زندہ کر کے دوبارہ اسی حالت میں، کیونکہ سرکار کی روح نکالنے کے بعد پھر جنت میں براہ راست رکھی نہیں جا سکی کسی بھی مقامات پر۔ کیوں کہ نبی کے لیے کمال مرتبہ زوال مرتبہ نہیں، اللہ خاص طور پر موت کے بعد تو کائنات میں کوئی جگہ بھی اتنی برکت اور اتنی عزت والی نہیں جتنا سرکار کا اپنا بدن۔ اللہ اللہ کسی جگہ بھی سرکار کی روح کو رکھا جاتا سرکار کی بے ادبی ہوتی، اس لیے روح کو واپس لوٹا دیے گئے۔ اب آپ کی قبر کہاں پر ہے؟ کا قبر میری زمین پر ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ کا وہ جو تیرا وعدہ ہے نا ما کان اللہ لیعذب من تبی ہے، اے پیارے جب تک تیرا ڈیرا ان میں موجود ہے نا اللہ عذاب نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی پٹوار کا ایک شاعر اس نے ایک مصرع کہا کرے کہہ دی نظر جے رب سونا، رب نے کوئی میرا تیرا انتظار کیا ہے؟ ان پڑھوں جاہلوں سے سرکار کی وہ تعریف کی جو پڑھے ہوئے سارے کرے کہہ دی نظر جے رب سونا اگو شرم روزے بنو حق ہے سبحان میرا اللہ ڈیرا زمین پر رہنا چاہیے تاکہ کوئی عذاب کا وقت آئے میری قبر کی وجہ سے عذاب نہ سبحان اللہ سبحان سرکار اللہ کے حاضر و نازر ہونے کی دلیل ہے بے شک کہنا کہ جہاں تو ہوگا وہاں عذاب ہوگا۔ اگر دنیا کے کسی خطے میں عذاب نہیں آیا تو مطلب سرکار ہر جگہ موجود ہے اس لیے عذاب ہے۔ سبحان اللہ یہ جو چھوٹے موٹے حادثات ہیں ان کو عذاب نہیں کہتے، عذاب ہمہ گیر آزمائش کا نام ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کو بدفعلی کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے تو پاکستان میں اگر آ رہا ہے تو پورے جہان میں آنا چاہیے، اگر یہاں آ رہا ہے پوری دنیا میں آنا چاہیے۔ اگر بعض جگہ بچ جاتے ہیں پھر عذاب نہیں ہے۔ جیسا نوح علیہ السلام کو نہ ماننے والے کہیں بھی رہتے تھے رگڑے کے نہیں رگڑے، لوط علیہ السلام کا انکار کرو جہاں تھے سب رگڑے کے نہیں رگڑے۔ عذاب ہمہ گیر سزا کا نام، اگر بعض اس میں سے ایگزمپٹ ہوں تو یہ پنشمنٹ کہلائے گی، عقوبت کہلائے گی، یہ عذاب نہیں کہلائے گا۔ یہ آدمی کہہ سکتا فلاں جگہ سیلاب آئے تو عذاب نہیں ہے، فلاں جگہ اتنی بیماری آ گئی یہ عذاب نہیں ہے، کہیں گے تم عذاب کی تعریف سے واقف نہیں۔ ایک جرم کے مجرموں کو جب سزا ہو تو پوری دنیا میں یکساں طور پر سب کو عذاب۔ اگر پاکستان میں سیلاب آئے تو باقی جگہوں میں سیلاب کیوں نہیں آیا؟ جرم کے مجرم تو جگہ جگہ ہیں۔ آئی بات خیال میں؟ اب یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ما آمنت قبل من قریب اہلکناھا، اس سے پیشتر جتنے بھی بستیاں ہم نے ہلاکی ان میں کوئی ایمان نہیں لائے، مطلب جنہوں نے معجزات مانگے ہیں نا ان کا پرنسپل یہ تھا ہی نہیں کہ ہم نے جب معجزہ مل گیا تو ہم کلمہ پڑھ لیں۔ وہ پریشان کرنے کے لیے نبیوں سے معجزے مانگتے رہے۔ تو جنہوں نے اونٹنی مانگی تھی پتھر سے نکال کے دکھائی تھی، اب نکال کے دکھانے کے بعد تو اقالوہا خود اپنے ہاتھوں سے اس کے کونچے ماری، بجائے اس کے کہ اس اونٹنی کو دیکھیں پتھر سے اونٹنی نکلی ہے اب کلمہ پڑھنے واقعی سچا ہے، بجائے اس کے کہ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھ لیں، اس معجزے کے خاتمے کا بندوبست انہوں نے خود کیا۔ دمدم علیہم ربہم فسواہا، اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ بالکل برابر کر کے چھوڑ دیے۔ آئی بات خیر میں؟ اس طرح سرکار سے بھی معجزہ مانگنے والا رب کہتا ہے یہ تم نے جو پانچے اڑس رکھے ہیں نا یہ تو دراصل موت کی تیاری ہے، نبی سے تم مانگ رہے ہو معجزہ، معجزہ اس کے سامنے کوئی مسئلہ ہی نہیں، جو چاہے گا دکھائے گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو عذاب جب تم معجزات دیکھنے کے بعد کلمہ نہیں پڑھو گے عذاب آئے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار عذاب نہیں آنا، سبحان اللہ کلمہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں رحمت اللہ عالمین پر اللہ شان پہ آ جاتی ہے۔ اللہ 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 کریم باتیں ہیں اب ہم یؤمنون،
کیا ان کا ایمان لانے کا پروگرام ہے؟ یعنی سابقہ تو ہسٹری نہیں بتلاتی کہ معجزہ مانگنے والا کبھی ایمان لایا، لیکن آج کل بھی لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں جی فلاں عالم کو ٹیسٹ کریں گے، فلاں پیر کو ٹیسٹ کریں گے، ان میں ماننے والا کوئی آدمی نہیں ہوتا، سب منکروں کی جماعت ہوتی ہے، اور ان کے پوچھنے کا اور ٹیسٹ کرنے کا مقصد صرف ذلیل اور رسوا کرنا ہوتا ہے، ان کا پروگرام کو کنسٹرکٹیو قسم کا نہیں ہوتا، ماننے کے ارادے سے ایسا نہیں کرتے، بلکہ پریشان کرنے کے ارادے سے۔ 1 گھنٹہ اور 5 منٹ 10 منٹ ہو گئے مجھے یہ بیان شروع کیے ہوئے، یہ 6 آیتیں سورہ انبیاء کی پوری ہوئی ہیں، پھر اگر زندہ رہے تو اس سے شروع کریں گے وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ 7ویں آیت سورہ انبیاء کی انشاءاللہ شروع کریں گے، اور آپ نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ قرآن مجید کا درس تقاریر سے بڑی حد تک مختلف ہے، اور اس سے جو دل دماغ پر اثر پڑتا ہے وہ عام تقاریر سے بالکل نہیں پڑتا۔ جسے دوستوں جگہ جگہ قرآن مجید اپنے علماء کو کہہ کہ وہ صحیح عقیدہ ہے، اور سے آپ قرآن کا استفادہ کریں، اور اللہ کی تعلیمات جو ہیں جس پر لوگوں نے کام کیا ہے وہ آپ وصول کریں، اس میں میری بھی نجات ہے، آپ کی بھی نجات، نئی نسلوں کو بھی ہم برائی سے بچا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ بات کرتے ہیں تو آپ کا بیٹا کہتا ہے باپ سیلفش ہو کے بات کر رہا ہے، ماں نصیحت کرتی ہے وہ کہتے ہیں خود کر دے، اس کو خود اپنا آرام چاہیے، کمفرٹ چاہیے، اس لیے کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید سامنے رکھ کے جب کوئی بات کرے گا تو پھر کیا کوئی کہے گا؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے وقت میں نے چچوں کے حقوق، باپوں کے حقوق، بزرگوں کے حقوق، جبکہ یہ آدمی ترقی ان سے زیادہ کر گیا ہے، بتلایا ہے، اب اس کا کوئی انکار کر سکے؟ اب ہدایت نہ حاصل کرے تو نصیب ہی ہے کسی کی، لیکن جہاں تک بات کے سمجھنے کا تعلق ہے، بات اچھی طرح سمجھنے کی، اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے، اور یہ قیامت کے میدان میں قرآن مجید گواہ بھی ہوگی، اس کی ایویڈنس بھی ہوگی۔ ماہ رمضان شریف قریب آ رہا ہے، ماہ رمضان شریف اور قرآن یہ دونوں گواہ کے طور پر گزریں گے۔ قرآن کہے گا اس نے مجھے پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے، عمل کیا بھی ہے، کرایا بھی ہے، میں اس کا گواہ ہوں، مولا کریم اس کو اور ماہ رمضان کہے گا مولا کریم جب میں آیا تو اس نے میری عزت کی، اس نے دن کے وقت روزہ رکھا، رات کے وقت قیام کیا، اور دن کے وقت میری وجہ سے ہزاروں باتیں اس کی زبان پر آئیں لیکن اس نے روک نہیں کہ ماہ رمضان شریف یہ بات نہیں کرنی، اس کی آنکھ نے کوئی خیانت کرنا چاہیے ویسے بھی حرام ہوتی ہے، لیکن میری عزت کی وجہ سے اس نے آنکھ کو اور اچھی طرح سے کنٹرول کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کو بخش دے۔ اس لیے ہمیں اپنے گواہوں کو اچھی طرح تیار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ گواہ تو یہ نہیں ہے جن کی ایویڈنس کو ٹیمپر کیا جا سکے، شہادت توڑی جا سکے، یہ ٹوٹنے والی شہادت نہیں ہے، اور وہ بھی سچی اور گزرے گی بھی ضرور۔ اس لیے قرآن کی شہادت اور ماہ رمضان کی شہادت اپنے ہاتھ میں تیار کرنے کی ٹرائی کرنا۔ اللہ میرا اور آپ کا یہ قرآن کی غالباً وابیہ کا چھپا ہوا ہے، اس لیے اس کے رسم کتابت جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، قرآن مجید پڑھنے والے اس میں غلطی یہ مفت ملا ہوا ہے، اس لیے وہ مفت تقسیم کرتے ہیں نا، جن آیتوں کے ترجمے تفسیر ہیں وہ غلط کرتے ہیں، وہ تفسیریں بھی مفت تقسیم کرتے ہیں، ساتھ ہی احتیاط نہیں کرتے۔ اس کے رسم کتابت جو ہے رسم الخط اور ہے، اس لیے بچے بھی اور اساتذہ بھی۔ اب ہم تو ایسے کو زیر زبر کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتے، زیر زبر نہ ہو تو آسانی سے پڑھ لیتے، چٹھی پڑھ لیتے نا، اس طرح زیر و زبر والا قرآن مجید پڑھنے میں خاصی مجھے دقت ہوتی ہے، میں بغیر اعراب کے عربی پڑھنے والا آدمی، مجھے پتہ نہیں قواعد سے کیا ہونا چاہیے، اس لیے میں نے تو اسی طرح پڑھا جیسا کہ ہے، لیکن وہ میں نے زیر و زبروں کا لحاظ رکھ کے یا رسم الخط کا لحاظ رکھ کے نہیں پڑھا، لیکن اس کا رسم الخط مختلف